أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين صلوات الله میرے قابل احترام سادات و غیر سادات، صبح تو لے کے ہن تک اور میرے تو بعد تک اولادے بہت پیارے پیارے مدا خان تو سانو فضائل و مسائب دی معراج کرا رہے ہیں۔ میں وقت نو ملحوظ رکھدے ہویا بڑی مختصر ڈیوٹی پیش کراں گا۔ ارشاد ربانی ہے انا اولا بیتن، انا تحقیق اولا پہلا بیتن گھر وضع للناس سے لوگاں واسطے بنیا ہے بے بکۃ مبارکم مکہ مبارک وہدی للعالمین، یہ ہدایت ہے عالمین واسطے۔ کیڑا گھر جس گھر نو ہر عرب عجم دے شخص نے انہاں لفظاں نال پکارے ہے کہ بیت اللہ، اللہ دا گھر۔ میرے فہم و ادراک تو، میری سوچ و فکر تو، میرے نالج تو یہ بات بالائے تر ہے کہ گھر ہے جسم و جسمانیت واسطے جس دی طرح منسوب کیتا ہے وہ ہے منزہ اور مبرہ، وہ ہے لم یلد ولم یولد، ہاتھ رکھدا نہیں، پیر رکھدا نہیں، بال بچہ نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر دا مصداق ہے، بلکہ دعویٰ ہے کہ میں تواڈی شار رنگ تو بھی قریب ہاں۔ او لا محدود ہے، گھر محدود واسطے ہے، او تا تیرے گھر چ بھی موجود ہے جس گھر چ تو ٹردا پیا ہے۔ عزم اور ارادہ اتنا مصمم ہے، اتنا پختہ ہے کہ گئے ہو اسے نیت اور عقیدے نال کہ اللہ دے گھر جا رہے ہیں، آئے ہو اللہ دے گھر چو آئے ہو۔ جدو گئے ہو صرف بائی نیم ایک نام سی، کوئی بھی نہ، عبد الرحمن، واپس آئے حاجی عبد الرحمن۔ جلے ٹرن لگے ہیں لواحقین نے، عزیز و اقارب نے بڑے جذبات و محبت دے اظہار گل ہار پا کے ٹوریا
جدوں واپس آئے استقبال واسطے پھر گل چہار جاندیاں بہار کسے بندے نے نہیں پوچھیا بے حاجی صاحب اللہ دے گھر جو گئے ہو اللہ اور ملن تھوڑا جب بول دے آئے ہو تاکہ میں نے پتہ لگے کہ جی تسی اللہ دے گھر چ گئے ہو اللہ بادشاہ ملن جی یا کسے حاجی دے ذہن چوں زبان چوں ایک کلمات سنے آن بھی اتھے تجلی نور بڑی سختہ اتھے سکورٹی بڑی سختہ توجہ ہے آؤ بسم اللہ ایک سلوات پڑھو کھلے متھے نال میرے بعد ساڑھے ملک دی ساڑھے مذہب دی مایا ناز شخصیت شہنشاہ ذکر فضائل صاحب مولانا مقبول ڈاکٹر صاحب میرے قابل صدر احترام تشریف لے آئے وہ تانوں اپنے انداز معراج کرا سن حالے تو میرا موڈ ہی نہیں سیٹ ہو رہا مینوں شاہ اور فرمایا تیرے تے ٹائم دی پابندی نہیں لیکن نہیں میں بالکل حاجی صاحب نو اتنی دیر زامت نہیں دینی فرماندے پہنو نہ مینوں آکھیا انہاں صرف 5 منٹ پڑھنا ہے تسا آکھو تو میں 15 منٹ پڑھ لینا مینوں کوئی ایڈا لالچ نہیں توجہ ہے نا میں تو اگے بھی ایک باری آیا تے انہاں فرمایا جڑی اگوں پڑھنی وہ پڑھی ہے میں اتھوں پڑھ کے آ گیا پھر میرے نال دھاندلی در دھاندلی ہوئی سچ پچھو تو ممبر تے کھڑا غازی دی قسم ہے تواڈے کول پڑھ کے بھی ایک جگہ تے پڑھنا سی وہ ٹائم بھی اتھے گیا اتھوں پڑھ کے رات چکوال دے علاقے جا پڑھنا ہے اللہ کرے اتھے پہنچ جاسا سلوات پڑھو کھلے متھے نال مل کے کہ اللہ دے گھر چ گئے ہیں جی اللہ دے گھر چ آئے ہیں اللہ تو تیرے گھر چ بھی ہے جی اللہ تو تیری شارت تو بھی قریب ہے اسی اللہ دے گھر چ آئے ہیں اللہ دے گھر چ گئے ہیں تو پھر اللہ سائیں نو ملے کیوں نہیں وہ جی ملن تا جی ہاتھ پیر رکھ دے ہو تو پھر اللہ دا گھر اللہ نے قرآن اچ فرمایا ہے میری وحدانیت تے ایمان رکھن والے ہو دھوکے دی منڈی چاہ کے ایمان ضائع نہ کرو اِنَّا اولا تحقیق پہلا بیتن گھر وضع للناس سے یہ میرے واسطے نہیں بنیا اے لوگاں واسطے بنیا ہے تے لوگاں چوی ہر بندے واسطے نہیں بنیا رب کعبہ دی قسم خالق صاف رزلٹ دے دیتا ہے کہ والد وما ولد قسم اس مولود دی جڑا اس گھر چ پیدا ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت الحمدللہ میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ چھوٹے جے بچے نے بیٹا کھڑا ہوں نعرہ لگوایا انہوں میں 5 روپیے دیتے ہیں بیٹھا نہیں نا تو پھر سمجھ چاہے نا اگر علی سمجھ چاہ جائے ایڈے سارے بچے دی بھی آ جاندہ ہے جے نہ سمجھ چاہے کہ نصیب اپنا اپنا ہے زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا تو سلامت رکھے
مکاں کا طواف کرتے ہو، مکیں کی پہچان کیوں نہیں کرتے؟ اللہ بھی آکھے فاضل الوی گھبرا نہیں، انہوں اپنے اپنے ملکاں تے اپنے اپنے علاقے چ رولا پان دے، انہوں اتھے میرے ہتھی ٹاؤن دے۔ توجہ ہے نا؟ اے ملنگا دے پیر دے جمن دی جا، اے جس ڈیزائن چاہیں انہوں آن تا دے، ایچکنا پا کے گئن، واسکٹ پا کے گئن، حکم آیا گھبرا نہیں، ایچکنا لہا کے، واسکٹ لہا کے، سدھی سادھی چادر موڑے تے پوا کے، سیرنا دے منوا کے، جے میں ملنگ نہ بنائی تو میں رب نہ سمجھی۔ خدا دے رشت لے کے زمین دے فرج تک، اللہ دی دھرتی تے اجے تک کو ماں نہیں جمی جڑی ہو جا پتر جائے تے دنیا دی کسے کتاب چوں سوائے میرے پیر علی دے کسے دی آمد کعبے چ لکھائے۔ ایک بی بی قریب کعبہ گئی ہے، طیبہ طاہرہ معصومہ بطول، ماں بھی نبی دی تے نبی بھی ہو، توجہ ہے نا جناب، نبی بھی ہو جس نو لوگ ابن اللہ آخدے، اللہ دا بیٹا۔ یہ فلسفہ میرے سمجھ اور فہم و ادراک تو بالا ہے کہ پتر اللہ دا جمنا ہے، یہ ماں او دی نو اندر نہیں آن دیندہ۔ نہیں سمجھے کہ جمنا اللہ دا پتر ہے کہ ماں نو لفٹ نہیں ہو رہی۔ رب کعبہ دی قسم، جدو مادر علی فاطمہ بنت اسد، اسد دی بیٹی، اسد دی ماں، اسد نو لے کے قریب کعبہ ہی تعظیم واسطے دیوار شک ہو گئی، ہوئی ہے یا نہیں؟ اس دیوار کعبہ دے شک کسے نو شک ہے؟ جنو شک ہے سانو او دے تے شک ہے۔ مینوں بڑا پاک ہے حاجی صاحب قبلہ تو ماشاءاللہ آل محمد دا احسان ہے کہ تا حاجی نہیں ہوں الحاج ہیں، تے میں بد نصیبی سمجھو یا اذان سن بھی نہیں، کہ میں بڑی دیر دی بات ہے کہ ساڑھے پاکستان پہلے تو حضرت ضیاء الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حکومت سی، تے اس تو بعد میاں ہوری آئے، اس دور ضیاء دے دور ساڑھے غریب عوام دی چوائس اور ساڑھے بہترین پیارے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نو تختہ دار تے لٹکایا، اولاد تے ظلم وسایا، انہاں تو ملک چھڑایا، آپ تو روسٹ ہو کے آیا۔ توجہ ہے نا؟ میری یہ گلاں کوڑیاں تو بڑیاں لگ دی ہیں پر کوڑی چ شفا بڑی ہے۔ توجہ ہے نا؟ پھر پاکستان دے ملک دی فضا جمہوریت دی طرف چلی، رستہ ہموار ہویا، الیکشن ہویا، محترمہ بیرون ملک دے وچ بے نظیر صاحبہ سن، وہ تشریف لے آئے، شاید کہ انہوں نے منت منی کہ اگر میں پاکستان دی وزیر اعظم بن گئی
تو میں کسی خاص نیک مخصوص طبقے نو حج کراواں گا تے مولویاں تو بڑا نیک طبقہ کوئی نہیں. یہ اللہ دی عطا ہے. یہ جمدیاں دا بھی لیندے ہیں تے مویاں دا بھی لیندے ہیں. محترمہ وزیر اعظم بنی, انہوں نے بڑے مختلف حساب دے لوگاں نو دعوت دیتی بھئی جناب تانوں حج کراؤنا ہے. اس وفد اور اس ٹولے ساڑھے ہر دل عزیز خطیب شام غریباں علامہ عرفان درابدی صاحب وہ بھی سن. وہ جدو حج کر کے آئے نا, کچھ دیہڑے بعد شیخو پورے اساں ایک جلسہ کٹھا پڑیا. میں اتفاقاً اسی بیٹھے کہ جا کے بیٹھا جتھے علامہ صاحب بیٹھے, ملے حال حوال لیا. میں کیا مولانا بھیا مبارک ہو کہ آپ سرکاری خرچہ پہ حج کر کے آئے ہیں. تو مسکرا کے فرماتے علوی بھیا نصیب اپنا بھول. تو میں نے سوال کیا کہ علامہ صاحب آپ میرے فیورٹ کے عالم ہیں, میں تہ دل سے آپ سے پیار رکھتا ہوں. تو مسکرا کے فرمانے لگے میں بھی پنجاب میں آپ سے ایسے ہی پیار رکھتا ہوں. تو میں نے کہا پھر آپ کوئی ایسی بات بتائیں جو قبر لہر تک یاد رہے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑی بڑی ورائٹیوں میں گئے تھے. تو مسکرا کے فرمانے لگے علوی بھیا میں آپ کو بات تو بتاتا ہوں, لیکن آپ میرے سے ایک پرامیس کریں, وعدہ کریں کہ جب کبھی اس موضوع پہ گفتگو کرو گے تو یہ بات میں مومنین کو سناؤں گا. میں نے کہا جی میں سناؤں گا. کہ بعد جب ہی ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے نا, سامنے دیوار میں شگاف نظر آیا. جڑے نہیں بول رہے جنہ دی جماندروں کوئی میڈیکلی کمزوری ہے اتنا بول, جنہ دے ذہن چلی وسدا ہے, جنہ نے ماں دے دودھ چو علی لیا ہے, کہ جب ہی ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے سامنے دیوار میں شگاف نظر آیا. محترمہ کی نگاہ مجھ پہ پڑی, میری طرف مخاطب ہو کے فرماتی آپ دی بھیا یہ عالم اسلام کا قبلہ لاکھوں روپے خرچ کر کے طواف کے لیے آتے ہیں, دیوار پھٹی ہوئی ہے, دیوار میں شگاف ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے ذہن و فہم نے فیصلہ کیا کہ اگر میں نے کچھ کہا کہے گی شیعہ تھا, اپنے پیر کی بات کر دیا. میں نے یہی مناسب سمجھا کہ محترمہ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ان خداموں سے پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے. جب ہی ہم نے خدام سے سوال کیا تو اس نے بے ساختہ فوراً یہ کہا کہ آپ کو نہیں پتا جب فاطمہ بنت اسد, اسد کی بیٹی, اسد کی ماں, اسد کو لے کے قریب کعبہ آئی تھی تو تعظیم کے لیے دیوار شک ہو گئی. تو ہم نے کہا اس کی مرمت کیوں نہیں کروائی, اس کی مرمت کیوں نہیں کروائی, یہ عالم اسلام کا قبلہ ہے. تو وہ مسکرا کے کہتے ہم نے کوئی ایک بار, ہم نے تو چائنا سے کاریگر منگوائے, امریکہ سے منگوائے, روس سے منگوائے. جب ہی دیوار کو مرمت کر کے پیچھے ہٹتے ہیں دیوار میں پھر شگاف ہو جاتا ہے. یہ دیوار کا شگاف اس بات کی علامت ہے کہ جب تک دیوار میں شگاف باقی ہے علی کی کعبے میں آمد کی نشانی باقی ہے. میں نے بہت سارے دوستوں نے حکم دیتا تو میں 4 لفظ پڑھن تھے آمادہ ہویا. علی کا بھی چائل جنہ دے ذہن فہم سوچ فکر خیالات اے بات سمائی ہوئی, ہٹ نہیں کر رہا
حقیقت نو ہٹ نہ سمجھا کرو. جڑے اے آخ دن اے ساڑھے طرح جم دن, اے ساڑھے طرح پیدا ہوں دن, اے آؤٹ آف سینس اپنی اوقات دیکھیے ہی. تو جمے ہے جتھے جمے ہے جیدہ بھی جمے ہے تو آڈی چپ تو صدقے. تو جمے ہے جتھے جمے ہے جدو جمے ہے جنہیں آدھا جمے ہے اور بولے ہو جیدہ بھی جمے ہے. تو پلیت جگہ پلیت ماں پلیت نال لگن علی پلیت مفہوم نکلیا پلیت صحیح پلیت بڑا پلیت. اے جناب دی سچویشن, اے سرکار دا بیک گراؤنڈ, اے حضور دا حدود دربیا جتھے جمے ہے پلیت جمے ہے. ادھی راتی جمے ہے پلیت, سارے ٹبر نو وقت پایا, جے تے 5-7 لوٹے پانی دے نہیں پائے تو پاک نہیں ہویا. رب کعبہ دی قسم خدا دے عرش تو لے کے زمین دے فرش تک دنیا دے علماء میرا دعویٰ ہے کہ آؤ کسے کتاب وچ دکھاؤ علی تو لے کے مادی تک کینو غسل دیتا گیا ہے, کینو پاک کیتا گیا ہے. تو پھر سمجھ چایا جڑا لوٹیاں نال پاک ہوئے ہور لوٹائی, جنہ دی طہارت دی سند قرآن دے وے کہ لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ, رجس انہ دے قریب آ ہی نہیں سکتا. اے جڑی رات گزری ہے ساری رات لوگ عبادت کی تھی, اسی بھی نال عیسیٰ اور بہت دور میں بڑے حالات دے حساب یعنی کہ علاقے میں رات جشن پڑھیا. شب برات ہون بھی میں آ رہا سی, ایک نوجوان نے مینوں بیر پوچھا علوی صاحب یہ شب برات کیا ہے؟ میں کہا بیٹا شب میں نہ رات, برات نجات والی رات, بڑی بابرکت رات. رسول نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, اس سچ موسم کائنات بھی آئے, وفاد خالق بھی آئے, ہم شکل پیغمبر بھی آئے. تو جڑی رات گزری ہے اللہ دی دھرتی دے کنٹرولر اعظم آئے. توجہ ہے, امام زمانہ آئے ہونے جے تیرے طرح جمدن آ میری آنکھ چک پا کے گل کر. اس رات جڑی سرکار دی آمد ہوئی ہے وہ کیویں آئے؟ کتاب بہار الانوار شیعہ 4 جلد صفحہ نمبر 329 علامہ محمد باقر میسی نے لکھا ہے, جنہوں ایک کتاب دستیاب نوے بڑی مشہور چھوٹی جی کتاب 14 ستارے مولانا نجم الحسن قراروی دی لکھی ہوئی کتاب علامات ظہور امام زمانہ, اس دا باب ہے, اس دی سٹڈی کرو, اس دی ریسرچ کرو, اس نو پڑھو کہ اس رات تیرے 12ویں سرکار دی ماں تیرے 12ویں سرکار دی ماں نے بی بی حکیمہ خاتون سرکار حسن عسکری علیہ السلام دی پھوپھی, اس نو بی بی نے فرمایا کہ حکیمہ اے رات عبادت دی ہے, اے رات عبادت دی ہے, تو عبادت میرے کول بیٹھ کے کرنی ہے, مینوں خالق نے زمانے دا امام عطا کرنا ہے. توجہ ہے نا, مینوں خالق نے زمانے دا امام عطا کرنا ہے. بی بی حکیمہ دیکھ کے فرما دی نرجس خاتون تیرے جسم تے بچے دی آمد دی علامت نہیں ہے. بی بی مسکرا کے فرما دی اللہ دے چنے ہوئے انہا علامتہ نشانیاں دے محتاج نہیں.
بی بی حکیمہ خاتون آخدی میں نرگس خاتون دے نال بیٹھ کے مسلے تے عبادت کر دی رہی ہیں، عبادت کر دی رہی ہیں، عبادت کر دی رہی ہیں۔ جس ویلے رات ڈھلی ہے مینوں اونگ آ گئی، مینوں نیند آ گئی، میں یکدم اپنے آپ نو جھنجوڑ کے بیدار کر کے اے لفظ آکھے کہ حکیمہ تو سو رہی ہے، تو سوندی پئی ہے، کائنات جس دن انتظار چھے تو سوندی پئی ہے۔ بی بی آخدی جدو میری آنکھ کھلی میں بیدار ہو کے کی ڈٹھا مسلح عبادت تے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، پاسے نال پتر بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک ہاتھ لکھا ہے جال حق کا وضاحق الباطل، دوے ہاتھ لکھا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلۃ القدر۔ بی بی حکیمہ دیکھ کے آخدی تعجب تو اس بات دا ہے کہ ساری رات جاگ دی بھی رہی ہے لیکن بچے دی آمد تے نہ رون دی آواز آئی نہ کوئی نشانی و علامت ظاہر ہوئی۔ بی بی نرگس خاتون دیکھ کے آخدی حکیمہ اللہ دے چنے دنیاوی نشانیاں دے محتاج نہیں ہوندے۔ حیدری او جی ویکھو جی انہاں تا علی نو ہاتھ ودھا دیتا۔ او یار کوئی ہاتھ تا بھی کھا، پاکستان تے انڈیا دی سرحداں دی حد ہے، علی آدھے اس نو ہے جتھے ساریاں حداں مک جانتی علی شروع ہو گئے۔ توجہ ہے نا میرے مولا دا دیوانہ پروانہ مستانہ؟ بس اگر 5-7 منٹ زامت دانا سرکار امیر کائنات دا ملنگ اس لفظ تو الرجک نہ ہوئے بھی یہ ملنگ کملہ ٹبر ادو بھی سیگا۔ خدا غری کرامت کرے میرے استاذ المعظم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل اللہ مقامہون، انہوں نے ایک مولوی آکھن لگا ویلا ٹولا ملنگا دا پھردہ ہے کسے کام کار تے لاؤ، انہوں نے آکھے یہ تبلیغ کر دے۔ اس آکھے کہا دی تبلیغ؟ سارا دن بھانگ پی کے بے ہوش پہ رہندے۔ انہوں نے آکھے یہ ہوئی تا کرنٹ ہے، یہ بھانگ پی کے بے ہوش ہو کے بھی علی نو پہچان گئے تو چنگی پلی ہوش نال بھی نہیں پہچان سکے۔ توجہ ہے نا اسی سارے ملانگا بھامیں ود وردیاں بھامیں سول وردیاں، اور ایک کشامت نہیں حقیقت ہے کہ شہنشاہ ذکر مصائب جدو بھی ممبر تے آئے ملنگ بڑھ کے آئے۔ سمجھو ہے نا جناب اسی جم دے آئی ملنگ جمعہ ایک کان چادان دوسرے چکامت ساڑھے آل تا دن دن توڑے آل بھی دن دن بول دے نہیں یار دن دیا کہ اذان دے وچ علی ولی اللہ آیا کہ کڈی بیٹھے ہو آیا نا جڑا مولوی ہے کہ نہیں انہوں کڈو علی نو نہیں کر سکتے، علی ساڑی رگ حیات ہے، علی ساڑا ذریعہ نجات ہے۔ توجہ ہے کانی چادان دیتی اقامت بھی چلی آئے بیٹھن لگے علی علی کھیڑن لگے علی علی ٹرن لگے علی علی اپنیاں چلی علی بیگانیاں چلی علی مشکلی چلی علی جے ناراض نہ ہوئے تو قبرچ بھی علی علی۔ تو پھر سمجھ چاہ گیا کہ سانو تو موت دا ڈاری نہیں، ساڑی موت تو مولا دی ملاقات دا بہانہ بن گئی ہے۔ اسی سارے ملنگ سرکار دا دیوانہ مستانہ آیا دیکھ کے آگدہ یا علی توڑا کائنات اچھ مقام کیا ہے؟ کعبے دا کعبہ حسنین دا بابا دین دلاج گناہگاراں دی کاج محمد دین دا جاج اللہ دی دھرتی دا کنٹرولر اعظم علی مولا مسکرا کے فرمیدن ملنگ اور میری محبت رکھن والا میں کائنات دا رب ہوں کئی بندے دے چہرے میں دیکھنا
لیکن انہوں دے چہرے ذرا یعنی ہوئے جڑے قرآن نہیں پڑھے. جڑے قرآن پڑھیں انہوں نے پتہ ہے کہ خدا اللہ او ہستی ہے جس نو علی بھی جھکدا ہے. رب دا معنی پالن والا. جتھے فرعون تے موسیٰ دا ذکر خالق نے قرآن بیان کیتا ہے نا اتھے نال آکھیا ہے فرعون نو یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے رب، موسیٰ کے پالنے والے. اگر موسیٰ فرعون دے 2 پھلکے کھائے تو او رب موسیٰ بنے تو کھاوے بھی علی دا بھوکے بھی علی. حیدری سرکار فرمایا میں کائنات دا رب ہاں. وہ کیا دا جی رب؟ علی مولا مسکرا کے فرمائے جھلیا میں رب الارباب ہاں، میں رباں دا ہی رب ہاں. وہ دیکھیا دا او بھی رب تسی بھی رب. اس رب تے تواڈے فرق کی ہے؟ مولا فرمایا او رب ہے جس سانو خلق کیتا ہے، اسی او ہاں جنہاں تانوں خلق کیتا ہے. ایک بڑی مشہور جی روایت واقعہ تواڈے بچے نوں یاد کہ امیر کائنات اللہ دے دتے ہوئے اختیارات صبح دی نماز دے بعد سر تے انگل پھیر دے سن. ایک بندہ بڑی تاڑ وچ بیٹھا رہا. ایک دن پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، برداشت مک گئی. وہ کہنا یا علی یہ کی کر دیو؟ سرکار فرمایا اللہ دے دتے ہوئے اختیارات وچ کائنات نو رزق ونڈ رہے ہیں. ناراض نہیں ہو. حکومت پاویں کوئی بھی ہوئے، ہر حکومت دی کابینہ اور باڈی چ ایک وزیر خوراک ہوندا ہے. وہ کون ہوندا ہے؟ جڑا بجری ٹوائے، روڑے سٹوائے، اے ہوئے لنگر پانی دا کام کرے. تے جی اللہ علی نو بنا دے تینوں کی پی گئے. اس آخیا کل گل ہوئی. انہیں ایک چیونٹی پکڑ کے نا کیڑی ڈبی چ بند کر لی. تو دوسرے دن مولا دے پیچھے آ کے نماز پڑھی. بے ایمان پڑھ دے بھی پیچھے سا. جلے سرکار نماز تو فارغ ہو کے سر تے انگل بھائی دیکھ کے آخدا یا علی آج پھر؟ مولا فرمایا کل پھر. وہ دیکھ کے آدھا کچھ ہی رہت لے گئی. اللہ دے اولا نبر نے مسکرا کے فرمایا اراویں نا. اور نیڑے آ. جلے نیڑے آ سرکار فرمایا ہاتھ کٹ. انہیں ہاتھ کڑے. مولا فرمایا ہاتھ جیب وچ پا. کہ ہن او دے ہاتھ نو پتہ ہے کہ او دے ہاتھ نال کی ہاتھ پیا ہوندا. سرکار فرمایا جیب وچ پا. جیب وچ پایا. سرکار فرمایا جڑی جیب وچ ڈبی ہے او کڈ. اس ڈبی نو کھول. او دے وچ بند کیتی ہوئی چیمٹی نو ویکھ جے منہ وچ دانا نہ ہوئے تے علی حق دا امام ہی نہیں ہے. حیدری بس آخری لفظ فضائل دا جڑے جھلے لوگ یہ آخدے کہ علی نو ہاتھ ودا دتا. او سونیا تو تا جے بڑا پیچھے پیچھے پھرنا ہے، تیرے نالو تو امام شافعی بڑا چنگا ہے. وہ آدھا ساری زندگی سے ریسرچ گزر گئی، ذہن فیصلہ ہی نہیں کر سکیا علی اللہ ہے یا اللہ علی ہے. سرکار دو عالم نبیہ دا سلطان اور شمع نبوت دے پروانے سرکار دے نال جدو آخری حج پڑھن واسطے گئے کعبے چ داخل ہوئے. توجہ ہے میں بندے تاڑی بیٹھا جنہیں حالے تک لفٹ نہیں کرے. ہن کنٹرول کرو اپنے آپ سے. اس تو بڑی فضائل دی بات مینوں آؤندی کوئی نہیں. نبی اور نبی دے دیوانے حج پڑھن واسطے بیت اللہ چ داخل ہوئے. سرکار نے اپنے مخصوص مؤذن بلال حبشی نو حکم دیتا بلال جی سردار کعبے دی چھت تے کھلو کے آذان دے. بلال سوچی پہ گیا. نبی دا سلطان فرمیندن کی سوچ رہے ہیں؟ وہ کہدا سوچدا تے اے پیا جدو مدینے چ اذان دیندے آسے تے منہ کعبے ال کردے آسے. ہن میں کھڑا کعبے دی چھت تے مینوں سمجھ نہیں آندی میں منہ کدھر کراں. رب کعبہ دی قسم سلطان الانبیاء مسکرا کے دیکھ کے فرماندے بلال اے کوئی پریشانی والی بات ہے، اے کوئی حیران ہونے والی بات ہے، اے کوئی پریشانی والی بات ہے. چاروں طرف نگاہ دڑا جدی علی کھڑا ہے اودے منہ کر کے آذان دے. حیدری بس مولا تھانوں سلامت رکھے.
میرے بہت واجب الاحترام اور میں دل دی گہرائی چون دا احترام کرنا کیونکہ بی بی دے مور یافتہ مدا خان او تانوں مسائب دی معراج کران گے. میں ایک لفظ آکھ کے تے طالب دعا ہو سا تے ممبر چھڈن لگا کہ زندگی دے کسے پیریڈ وچ کائنات دی ہر شے بھول جائے علی نو نہ بھولے. سر چکی ذرا جے تو علی نو بھول گیا میں نے پاک ممبر دی قسم ہے علی دا جانا کچھ نہیں تے ماں بے دولت دی لیل خراب ہو جانے. رات نو 9 بجے خبریں نہیں ہوندی ایک بی بی ساریاں ہی خبریں سنا کے جدو پرا ہوندی ہے ایک نکی جی بی بی آ جاندی ہے. پاکستان دا نقشہ بنیا ہوتا ہے ہاتھ سے چھوٹی ہوندی ہے. کل کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے, لاہور میں چھیٹے پڑنے کا امکان ہے, بہاولپور سے آندھی آنے کا امکان ہے. اجے چھٹا پئیاں نہیں, اندھیری آئی نہیں, بی بی رانو کی میں پتہ لگ گیا جی. وہ آندھے جی ساڑھے کو ایسے سینسی آلن سانو پتہ لگ جاندہ کل آن والا کل کیسے موسم نال آ رہے ہیں. تے جی اج دا سائنسدان تین موسم دی خبر دے سکتا ہے کہ کیسا موسم ہے. تو جس نبی دی دہلیز تو علم دیاں بھراچا پئیاں نکل دیاں. سانو بھی نبی دسیا ہے ہر بندے علی نو نہیں مننا, اسے مننا ہے جتھے موسم ٹھیک ہے. اس بندے نہیں مننا جتھے کہیں کہیں گرج چمک پڑنے کا امکان ہے. کولو نہیں نبیان دے سلطان دا فرمان ہے یا لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. علی تیرا نام سن کے ٹھر جان والا حلال زیادہ ہے. تے جڑا کان لال کرے سمجھی کہیں کہیں گرج چمک پڑنے گیا. تواڈا منہ میرے آل میرا تواڈے آل کمپیوٹر سسٹم فیصلہ دستی ہونے فیصلہ کر دے سا. مینوں رب ذوالجلال دی قسم, مینوں پاک نبی دی نبوت دی قسم, مینوں علی دی امامت دی قسم, جے مینوں پہ گیا شک کہ میں ہر بندے دی فیس ریڈنگ کرن لگا کہ ہر بندے نو تاڑن لگا. میں ممبر چھڑ کے مونڈے تو پھڑ کے تو انہوں دساں گا یہاں گرج چمک پڑنے کا امکان. نام علی حلالی اور حرامی دی پہچان ہے. ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ اتھے موسم ٹھیک ہے تے جے ٹھیک ہے تو پھر خدا حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مال بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ حمید واسطق الصادقین. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صلوات دعا ہے کہ مولا کائنات محترم المقام واجب الاحترام فخر عزاداران حسین مولا ملک نواز شریف صاحب کی محنت اخراجات ڈیوٹی اپنے دربار منظور
اور مسافرہ شام دے سفراں دا صدقہ اور بیمار مدینہ دا صدقہ مولا انہاں دی ہمشیرہ نصرت کاملہ اور اللہ تعالی دامن وقت اتنی وسعت نہیں ہے کیونکہ جس مقام تے میں پہنچنا ہے بہت دور جگہ ہے اور میں کافی دیر تو ملک صاحب دی منت و سماجت کردہ رہا لیکن ذاکرہ ساڈا بس نہیں لگن دیتا ہن مختصر ڈیوٹی کیونکہ جتھے میں جا کے پڑھنا ہے اتھے میرے بعد میرے بہت پیارے بھائی سید نجم الحسن پہنچ رہے ربیع الاول کا مہینہ ہے نزاکت وقت میں مرحوم رکھتے ہوئے اس سے بات تے گفتگو مناسب سمجھنا تاریخ اسلام میں قلم دی نوک تے اتنی دھاندلی کیتی ہے تاریخ اسلام میں قلم دی نوک تے میرے قبلہ اتنی دھاندلی کیتی ہے کہ اگر فاضل علوی اس کا شمار کرے تو سوائے بے شمار دے کوئی شمار نہیں کہ جس تاریخ کے مصنفین و مورخین اجے تک کہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے کہ مصطفیٰ دی ولادت 12 ربیع الاول ہے شمع نبوت دے پروانے دیوانے جس جذبہ ایمانی نال جلوس کٹ کے اگلیاں دے بھی گال چہار پچھلیاں دے بھی گال چہار کھوتیاں ریڑیاں بڑے بڑے منظر ویکھن اور بڑا اس ویلے دل اس چیز دے وچ مواد پیدا کردہ رہا کہ ساڑی تا ہر بات تے تنقید ہے ایک اتھوں دی تائید ہے تو جس قوم نو اجے تک کہ نہیں پتا کہ نبی 12 ربیع الاول نو تشریف لے آئے یا 17 نو اس قوم نو کیا پتا ہے کہ نبی نور ہے یا بشر ہے میں کراچی تو لے کے گلگت تک پورے پاکستان سیدہ کی وکالت کرنا اور اپنی قوم دے نوجوانوں نو پیغام دینا کہ تسی اتحاد بین المسلمین دے تحت دست شفقت و محبت ودھاؤ اگر کوئی 12 ربیع الاول منائے تسی مل کے مناؤ کیوں ساڑی تو پہچان ہی 12 ہے ساڑا ایمان ہی 12 ہے ساڑی رگے حیات ہی قبلہ 12 ہے تو پھر تھوڑا گیا فراغ دلی تسی بھی کام لاؤ تھوڑی 12 ساڑی 17 وچ فاصلہ 5 دا ہے کہ تو ٹائم نہیں نا اینا نہیں اوہو اگے بھی شیعہ ہی ہے سلوات پڑھو نا مل کے بابا نے بلاؤ
میرے سردار میں کی کرا اسی ذاکر مولوی جتھے چلے جائیے نا بہت اچھا وعدہ خلاف نہیں جتھے نہ جائیے اول تک کہنا ادھا ہی مر گیا آہو تو جو نہیں تو بڑا بے ایمان ہو کہ تو 4 چھلڑ وعدہ مل گئے کوشش ہوندی ہے کہ ہر مومن راضی ہو ایک دھاندلی یہ ہو گئی کہ اجے تک تاریخی تعین نہیں ہو سکی دوسری دھاندلی کیا ہے کہ سونا نبی جمعہ پیدا ہوئے دستور العرب سی کہ دائیاں بچیاں نو لے جاندیاں سن جا کے دودھ پلاؤ دیا سن پروان چڑھاؤ دیا سن غریب گھر دا بچہ کسے دی تک نہیں پئی بھی اتھوں کی لبنا توجہ ہے نا دائی حلیمہ نو ترس آیا لنگڑی ڈاچی تے بٹھایا گھر میں جا کے دودھ پلایا نبی نو پروان چڑھایا جس مورخ اور عالم دی سینس و نالی اتنی کم نہیں کر دی کہ حضور اس وقت کتنی عمر دے سن جدو والدہ دنیا تو گئی اور پھر جس محمد دی جتی دا صدقہ پوری کائنات بنی وہ ایڈا غریب ہے کہ دائیاں دا دودھ پی رہا ہے اس تاریخ میں سنی بھائیاں نے بھی لکھا ہے کچھ ساڑیاں بھی لکھا ہے ساڑھے بھی جدو لکھن تے آؤ نا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے ہاں جی کدی پھر اپنے دا بھی اپریشن کرانگا بھئی جڑے اے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ان ٹائم میں ساڑھیاں بھی لکھے ہے بیگانے بھی لکھے ہے لکھے کن مولویاں تو جڑا پڑھ رہے ہیں یہ بھی شیعہ دا چھوٹا جا مولوی لیکن میں نہیں مندہ کہ میرا نبی کہ دائیاں دا دودھ پیوے اس دی وجہ ہے چھٹے والے ولایت کو ایک شخص آیا اس نے آ کے مولا دے گے التجا کی تھی یا حضور اگر کسی مسئلے چ اختلاف پیدا ہو جائے او دا حل کی مولا فرمایا نوعیت بیان کرو انہاں کہ جی نہ ہوئے پیچھے تھوڑا کہ جدو مسئلہ پڑھئے ساڑھا دل نہ بندے اسی کدھر جائیے معصوم فرمایا اس مسئلے نو ملاؤ قرآن نال اگر وہ مسئلہ قرآن نال ملے تو قول آل محمد دا اگر نہ ملے تو کسے دشمن نے دھاندلی کی ہے رب کعبہ دی قسم خدا دے رشت لے کے زمین دے فرش تک مسجد دے امام تو لے کے کعبے دے امام تک چیلنج ہے سریہ سپاریاں تو اگر کسے اور نبی کسے دائی دا دودھ پیتا ہے کہ ساڑھے نبی بھی پیتا ہے کہ اور کوئی نہ پیوے واقعات پڑھے بچے نو یاد قرآن دا واقعہ ایک بابا اس قابل نہیں سی جس قابل بن بیٹھا اے بابے جو کرسی تے بہ جاننا تو پھر ویلڈ ہو جاندے لکھنے بڑے اوکھے ہوندے توجہ ہے نا بیٹھ گیا اعلان کر دیتا کہ انا ربکم الاعلی میں تساڈا رب ہاں اوقات تو ود کے دعویٰ کیتا
تے جڑا اوقات تو ود کے دعویٰ ہوئے نا وہ یقیناً ٹینشن دندا ہے بڑھ تا گیا ہن پریشان بھی پتہ نہیں رب رہنا کدوں تھی جڑے ہیلپر سپورٹر معاون یس مین کول بیٹھن والے انہوں نے آخدا میری نیندر اڑ گئی ہے پتہ نہیں میں رب کدوں تھی رہنا انہوں نے آخیا پلیز رب صاحب پریشان ہونے کی لوڑ ہی نہیں نجومی سدنے ہاں حساب کرونے ہاں انہیں پتہ لگ جاؤ تہاڈی ربوبیت دا پیریڈ کنا ہے کدوں تھی رہنا ہے اعلان ہو گیا نجومی آ گئے ہن جڑے نامہ نگار ہون یا اخباری نمائندے کہہ لو خبر دین والے یا حساب کرنے والے وہ ہر قسم دا سوال کر دے انہاں نجومیاں جو ایک بڑا سمجھدار نجومی سی اس کیا پلیز مسٹر رب ڈونٹ مائنڈ پہلے اے فرماؤ بڑے تسی آپ بیٹھے ہو پوچھ دے ساڑھے کو لو نہیں سمجھے بان آپ گئے ہو پوچھ دے ساڑھے کو لو اے پرانی رسم ہے نا بان بہنا اوکھی ہونی تے پوچھن ٹور پونا تے پھر آکھنا پڑا کہ لولا علی اللہ حلاک فلان آج علی نہ ہوندے میں مر جاندہ انہاں حساب کیتا جی انہاں حساب کیتا انہاں کیا جناب رب صاحب ساڑھے حساب چاہے کہ بنی اسرائیل چک بچہ پیدا ہونا ہے جس جناب دیا خبرہ مقابلے رب صاحب دے پیر پھٹے گئے محل ربوبیت کے کنگرے حل گئے فوراً مارشاء اللہ نافذ کر دیتی کہ بچیاں زندہ رکھو بچے قتل کرو نہ کوئی بچہ بچے گا نہ کوئی خطرہ پیدا ہوئے گا ہزاروں معصوم بچے تیگ ہو گئے ظلم دا شکار ہو گئے جدو ہزاروں بچے قتل ہو گئے جم پیا موسیٰ جدو موسیٰ پیدا ہوئے موسیٰ نو حکم ہویا انہوں صندوق اچ بند کر کے دریا اچ لوڑ دے بی بی دیکھ کیا جی خالق جے دریا اچ لڑانا سی صندوق اچ بند کرانا سی تے دین دی لوڑ کے ریا حکم ہویا آتا جبینا من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت تاجہ بچنا پریشان نہ ہو حیران نہ ہو گھر بھی فراؤن دا ہوئے گا تنخواہ بھی تینوں ملے گی ہاتھ تیرے پتر دا ہوئے گا داڑھی اس 2 نمبر رب دی ہوئے گی جے تیرے پتر دے ہتھوں داڑھی نہ پھٹاواں تے رب نہ سمجھی لیکن تقاضا وقت ہے کہ اس نو دریا چ لوڑ دے گھر کوئی معقول صندوق نہیں سی بہن موسیٰ دی بی بی ام کلثوم ماں نو اپیل کر دی کہ اماں اگر اجازت دے وے تے ویر دے بچاؤن واسطے میں دکان تو صندوق لے آواں بی بی اجازت دیتی بی بی ایک دکان تے آئے دیکھ کے فرمایا صندوق چاہیے ہے اگو دکاندار سی اس نے کہا بی بی کی کرنا ہے خریدار علی صدیقہ سی بہن نبی دی سی جھوٹ بول نہیں سی سکتی فرمایا ویر دے بچاؤن دا تدارک کرنا ہے صدیقہ جو سی صدیقہ ہوندی ہوئے جڑی کدی جھوٹ نہ بولے جڑی اگلے پچھلے پیر پینترے بدلے ہو صدیقہ نہیں
جیڑی تھوڑی جی بھی گل ہو جائے تو مینو ابراہیم دی نبوت دی قسم ہے، یعنی نبی دی نبوت دا بھی انکار۔ میرے کو ٹائم تھوڑا ہے پر میں کرا کی ایک دن بڑے فریش موڈ وچ امی ہوری بیٹھے سن تے نبی نو دیکھ کے آخ دن پلیز یا رسول اللہ میں ایک بات پوچھ سکنی ہے؟ نبی فرمایا پوچھو۔ اے معاشر دا دیہاڑا کیوں جی ہونا ہے؟ نبی مسکرا کے فرما دیں کہ معاشر دا دیہاڑا بڑا سخت ہونا ہے، بڑی گرمی تے کوئی انتظام بھی ہوئے گا؟ نبی اگر سلطان مسکرا کے فرما دیں ہاں میرا ایک علم ہوئے گا جدا ایک فریرہ مشرقی چھوئے گا ایک مغربی چھوئے گا، میرے منن والے اس علم دے تھلے ہون گے تے ہولی دیتی دیکھ کے آگ دی اس علم دا علمدار کون ہوئے گا؟ نبی فرمایا کسے نو تا دینی ہے؟ یا رسول اللہ جی تسی ناراض نہ ہو یہ بابے اور انو نہیں دن دے، وہ علمداری میرے ڈیڈی نو نہیں دن دے، میرے پاپا نو نہیں دن دے۔ نبی مسکرا کے فرمو دے رومے علمہ نو خیبر تو تھوڑے فریرے پڑھائے۔ کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا اتنا بڑا علم؟ رب کعبہ دی قسم، برادران اسلام دی کتاب تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی دی لکھے کتاب صفحہ نمبر 291 مطبوعہ مصر ورقے دا کھبا 18ویں سطر فرمایا من حمل یوم الخیبر و من حمل یوم القیامہ، جس خیبر دی علمداری پوری کیتی معاشر دی ہوئی کرے۔ جبل گلی گلی نگر گلی گلی اونچا بول کے پنجا کھول کے پانچ نعرے پانچ جانی یک صبح خیبر شکن نعرہ پہاڑوں میں سپاروں میں غدیر کے اشاروں میں قدرت کے نظاروں میں پیروں کے پیر کا جناب امیر کا محمد کے ویر کا سر سے اولا کا کلندر کے مولا کا بالود کعبہ کا کعبے کے کعبے کا کعبے کے گوہر کا زہرا کے شوہر کا امیر المومنین کا امام المتقین کا رات و مروانتر کا فاتح خندق و خیبر کا مولا سکریل کا آخری آدمی سے لے کر اس آدمی تک نعرہ جیو سلامت رہو، میں نعرے شارٹ کرو ذرا توجہ ہے نا جناب۔ صدیقہ سی جھوٹ نہیں سی بول سکتی، اگوں سی دکاندار مرشد دکاندار پیو نو نہیں معاف کر دو۔ انہیں سوچیا صندوق کی چوتا قبلہ روپیہ 2 روپے بچے تے میں رب صاحب نو اطلاع دے ماں تے منہ منگیا انعام لواں، دکان چھڑی، نبی دا دشمن نبی دا دشمن نبی دی دشمنی لے کے نبی دے دشمن دے پاسے ٹریا، جنہیں ایک گلی دے موڑ تے گیا، مشکی رنگ دا کالے رنگ دا سپ نظر آیا، نبی دا دشمن نبی دی دشمنی لے کے نبی دے دشمن دے پاسے ٹریا، سپ نظر آیا، واللہ دے کے دوسری گلی چ گیا، پھر ہوئی سپ دوڑ دا ڈگدا تیسری گلی چ گیا،
اوہی سپ اس پاگل نو کی پتا سی دشمنی نبی دی کردا پیا سپ نہ ٹکرے تا ہور کی ٹکرے ڈھانگا ڈگدا گیا رب جی سلام اے آ میرے بندے بڑا سا چڑے اس آگے تیرے سامان دے بھی پتہ لگ جاندے انہیں کہ کی انہیں کہ ایک بچہ پیا بچ دائی انہیں کہا ایڈریس دے انہیں چکونے صدیقہ سی نا چھپا نہیں سی سکی دیکھ کے آتا جی محلہ بنی اسرائیل گلی نمبر 5 مکان نمبر 12 اتھے بچہ ہے ادھروں ایڈریس دسیا اس فوج بھیجی ادھروں ام موسیٰ نو حکم ہویا اتھے رکھ دیتے شک کوئی نہ کرے بی بی نے بچہ تندور چ رکھیا توجہ تندور چ رکھیا میں 2 روایتاں پڑھیاں تفسیر ابن کثیر دی 4 جلد صفحہ نمبر 221 ایک روایت ہے کہ پڑوسن نے آ کے تندور چ لکڑیاں سٹیاں ایک روایت ہے پھپھی نے آ کے تندور چ اگ بالی فوج گھاری چائی بچہ ملدا نہیں تندور ال جاندہ کوئی نہیں جلے بالکل تسلی کر رہی فوج باہر نکلی انہاں آکھے کوئی اپوزیشن دی شرارت ہے یہ ساڑھے رب دا کوئی دشمن ہے جس نے شرارت کی ہے اس گھارے تو بچہ ہی کوئی نہیں فوج باہر ہوئی بی بی پردے چو باہر آئی پریشان ہوئی میرے مالک بے نیاز اتھے تا اگا پہیاں بلدیاں تے میں پتر پہ رکھ کے گئیاں حکم اندی گھبراؤنا کیوں حکم ہویا گھبراؤنی کیوں ہے قریب تا اپنی امانت سنبھال بی بی قریب آئی آگ دوئے پاسے بچہ ایک پاسے بسم اللہ کر کے بچے نو چکیا دوسری دکان دے خریدے صندوق کی بند کیتا رزلٹ دیر لگا صندوق لڑتا پہ لڑتا فرعون نے محل کے قریب آیا آسیہ بنت مزاحم فرعون دی بیوی دریا دے کنارے سیر کر رہی ہے کدی صندوق تلے پانی اتے کدی پانی تلے صندوق اتے عجیب منظر پہ دیکھ دیئے ماشاءاللہ جدو صندوق قریب آیا نوکر کول سی بی بی فرمایا اے دریا چ داخل ہونا کہ اے پکڑے کی چیز ہے نوکر کوئی نفیس قوم دا سی انہیں کیا بی بی پانی ٹھنڈا ہے نہیں سمجھے پریشان ہوئی بے نیاز بادشاہ ایک ہی ماجرا صندوق نے رخ بدلیا جدہ بالکل کنارے تے جتھے کھڑی قریب آیا بی بی فرمایا پوریا ہون تا پھاڑ جدہ پکڑیا صندوق کھولیا چاند تو پیارا بچہ محل چ لے کے آئی سارا محل نور نبوت نال جگمگاؤن لگ گیا چمکن لگ گیا گودے آسیہ چمکن لگ گئی دیکھیا دی تو کتنا کریم ہے تو کتنا عظیم ہے کتنا پیارا بچہ دیتا ہے اجے شادی انہا گلہ تے سوچا ہی سی ادھروں رب صاحب دفتر چ فارغ ہو کے آگے بیوی دی گود چ بچہ دیکھیا آسیہ ایک ہی بچہ ہے کتھو لے آئی بی بی آکھا گل سنا او بڑھے زیادہ بڑکا نہ مار اس معصوم دی مخالفت نہ کر نہیں سمجھ اس آکھا نہیں میں نے داس کتھو لے آئی بی بی فرمایا رب دیتا ہی کہنا میں کدوں دیتا ہے بی بی فرمایا تو میرا رب کدوں ہے میرا اوہی رب ہے جڑا تیرا رب ہے کہنے لگا میں اس نو قتل کرانا ہے بی بی فرمایا گل سن تو قتل دا ارادہ بھی نہ سوچی نہیں تو میں تیری ربوبیت کٹ کے سڑک تے رکھتا گی یاد ہے جدو لوگاں نال وعدہ کر کے آیا ہے
کہ آسمان تو مچھلی اتارا گا ساری رات میرے رب دیا منتا کردا رہے ہیں یا کسی غیر دیا کردا رہے ہیں؟ اور ایمان نہ گل کرو، بہت بڑا مجمع ہے، اور جس گھر چ بیوی دشمن ہو جائے اس بندے دا کوئی جہان ہے، اور ٹکر مار لے ہے، خود کشی نہیں سمجھ آئی، انہیں کیا صحیح دس؟ بی بی فرمایا اس بات دے وچ تو نہ یہ میرا دشمن کتے اوہی نہ ہوئے۔ بی بی فرمایا اپنی داڑھی دیکھ، اپنی عمر دیکھ، اس معصوم وال دیکھ، جدوں انہیں جوان ہو کے تیرے نال لڑنا ہے بقول تیرے، تو ادو ہی پور ہو جانا، نہیں سمجھ آئی؟ بڑے دلائل و برہان دے بعد ایگری ہو گیا، پلیز آسیا آئی ایم سوری، چلو پھر اس طرح کرو، جتنا پیارا بچہ ہے اتنی پیاری پرورش واسطے انتظام کرو۔ ساری سٹوری، ساری بات، ساری کہانی ایس رزلٹ واسطے سنائی۔ اعلان ہو گیا فرعون دے محل وچ دائی دی ضرورت۔ کتاب تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 679 مطبوعہ مصر ورکے دا کھبا پاسا 19ویں سطر 160 دائی واری واری آئی، جیڑی آئے نبی نو اٹھائے، نبی لفٹ ہی نہ کرائے، نبی لفٹ ہی نہ کرائے، نبی منہ دوئے پاسے کر لے، جویں جویں دائیاں دا جواب ملتا گیا، نبی دودھ نہ پیوے، آسیہ پریشان، میرے مالک میرے بادشاہ جتنا ہی تو ہن انتظام کر، یہ تو کسے دا دودھ نہیں پیندا۔ اجے انہا سوچا ہی سی کہ بہن موسیٰ دی، میں بہت جلدی کر رہا ہوں، بہت دور پہنچنا ہے اور بہت پریشان ہو کے پڑے، توجہ ہے نظرہ، بہن موسیٰ دی محل وچ داخل ہوئی، جدو محل وچ داخل ہوئی بی بی فرمایا مسئلہ کیے، دیکھیا دن جی اس بے نیاز بادشاہ نے پتر تجگ تو سونا دیتا ہے پر دودھ نہیں پیدا، میں بہت اپسیٹ ہیں، بہت پریشان ہیں۔ بی بی فرمایا کہ اجازت دے میں ایک دائی میں لے آواں، دیکھیا دی تیرے منہ پھول غلام۔ بی بی تکھے تکھے قدم چکے، پہنچی گھر، اما لاکھ احسان خدا دا، ظالم دے ظلم تو بچ گیا ہے، اما دودھ نہیں پیندا، ماں جتی نہ سنبھلی۔ فرعون دے محل میں چاہی آ کے بسم اللہ کر کے پتر نو چاہیا میرے پاس ایک جتھے جتھے میری آواز جا رہی ہے اپنے کان دی کھڑکی میرے پاس کر، میرے لفظ سینے تے تعویذ بنا، میرے پاس ایک ماں پتر تو نٹھا، پتر ماں تو نٹھا، ماں دودھ پیوایا، پتر نے ماں دا رج کے دودھ پیتا۔ رب کعبہ دی قسم، آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ نے اس وقت تک کسے نبی نو نبوت نہیں دیتی جب تک کہ محمد دی رسالت دا اقرار نہیں کیتا۔ لاکھ موسیٰ کٹھے کر محمد دی خاک نہیں بلدا، اے آؤٹ آف سینس کمپنی، جدو موسیٰ غیر دا دودھ نہیں پیندا، فقر موسیٰ حلیمہ دا دودھ کی میں پیندا۔ میرا دوست دھوکے دی منڈی چاہ کے ایمان ضائع نہ کر، کی کریے؟ جس بندے نو غسل بھی نہیں ہوتا وہ بھی ساڑھے کروب پوندا ہے، شیعہ رندر شیعہ پڑھدر، تیرے آنکھیں ہٹ جائیے، تو نہ پٹ، تو نہ رو، تیرے بوئے تے کدی گئے؟ اللہ قرآن چ فیصلہ کردہ لکم دینکم ولی دین، ہر کسی نو اپنا دین مبارک۔
مینوں گورنمنٹ تو لے کے پوری کائنات دے ملوانے کٹھے ہو کے نا آخر نہ فاضل علوی ایک رات تراوی پڑھ، میں پھائے لگ جائے گا، میں نہیں پڑھا۔ دی وجہ میں پڑھیا لکھیا آدمی ہاں، میں اس مرد کلندر دا شاگرد ہاں کہ جس نے میدان عام تو لے کے ہائی کورٹ تک ملوانے دی گردن دی لت رکھ کے آکھیا کہ حق دا امام علی ہے، اور انہوں نے بعد انہوں نے نا ڈبن نہیں دیتا۔ جنیاں جیلہ میں ویکھیاں، جنیاں پابندیاں میرے تے لگ دیا، کو ہور مولوی ہوندا سبزی دی ریڑھی لا لیندا، مگر پرواہ نہیں، زندگی نال فیصلہ کیتا ہے جان جائے تو بے شک جائے، تختہ دار تے بھی لٹکا دیو، لیکن بطول و علی دی وکالت فرق نہیں آن دینا۔ دلائل و برہان ایک پاسے، وقت نہیں، پورے ملک ایک پاکہ دی ڈیوٹی دینے ہیں، توڑے کل ہر موضوع دی کیسٹ ساڑی توڑے کل موجود ہے۔ اتنے بڑے اجتماع، صرف ایک بات کرنا چاہنا، کدی نہ رو دے، کدی نہ پچھ دے، دو چیزہ روایا، ماں دربار اچھ نہ جاندی، دھی بازار اچھ نہ جاندی۔ میری ماما، میری بھیڑا، میری دھیاں، تسی بھی دعا منگو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بچوں، تسی بھی دعا منگو، یا اللہ کسی دا پتر سوالی ہوئے، پر کسی دی دھی سوالی نہ ہوئے۔ بعد نبی دے 6 مہینے زندہ رہی ہے نبی دی تھی، تشریف رکھو۔ جوان دے لفظی ترجمانی کرنا، ماں تا پردے نال گئی آ، دھی ٹریے کربلا چو گئی کوفہ، پہنچیے شام، ہر منزل تے آتی ہوئی ہے، منہ پر کرو میں علی دی دھی آ۔ بعد بابے دے قبلہ 6 مہینے زندہ رہی، بدعت رسول، 11 امامہ دی ماں، رسول دی کلوتی بیٹی، کل عمر 18 سال 5 مہینے 15 دن، جلے گھروں ٹریے وال کالے آن، 3 گھنٹے دے بعد جو دربار چو ولی ہے سدھی مسلح تے آئیے، دھی دیکھ کے آدھی ضعیفہ، ضعیفہ اے مسلط میری ماں زہراد آئے، گلہ 3-4 ہوئی ہیں مرشد، 3-4 ہی گلہ ہوئی ہیں، پہلے تک کسے پوچھے نہیں کون ہے، غلط پڑا سور بڑھ کے مرا، رسول شفاعت نہ کرے، علی متھے نہ لائے، 3 گھنٹے پاس سے تے ہاتھ رکھ کے کھڑی رہی ہے، کسے نہیں پوچھا کون ہے، جے بی بی نے دسیا ہے کہ اے ناکھن عرب دی کوئی عام عورت ہے، بی بی فرمایا مسلمانوں توانے نبی دی تھی دیکھ کیا دن کیوں آئی ہیں، بی بی فرمایا پیکا حق مگنی ہے، جدو آکھیا نا پیکا حق مگنی ہے، دیکھیا دا نبیان دی وراثت کوئی نہیں، بی بی نے قرآن دی آیت پڑھی ووارث سلیمان داؤدا، داؤد دی وراثت دا مالک سلیمان کیوں بڑے ہیں، میں اکلوتی تھی یا میں وارث ہاں، دیکھیا دا کوئی گواہ پیش کر، تو مر جانا ہے جڑا فکرہ میں پڑھنا ہے، دیکھیا دا گواہ پیش کر، بی بی دعا پتران دے سر تے ہاتھ رکھے ہیں، فرمایا اٹھو مچھر، تواڈی ماں نو اج گواہیاں دی ضرورت ہے، ظالم دیکھیا دا بچن گواہی قبول نہیں، بی بی آدھی جے بچیاں دی گواہی قبول نہیں، نانا موبائل چ لے کیوں گیا،
اگلا نام پڑھا بھائی نظم الحسن جدی پشتی خاندانی دا کرے مولا خضر دی حیاتی کری. اے مضمون تینوں بھی آندا ہے جڑے ذاکر سندے پہ انہوں نے بھی آندا ہے. جڑی روایت فاضل علوی پڑھن لگا ہے وہ شاید کسے عالم نو بہت کھٹ کسے نو آندی ہوئے گی. دیکھ کیا ہے کوئی سند پیش کر بی بی برکے جو سند کڑی جس تے لکھا وقف محمد ابن عبداللہ محمد پتر عبداللہ دا وقف کر کے جا رہا ہے اپنی میراث اپنی دھی دے نات. میں تو پاکستان دے جس کونے تے بہنا لوگ آتے ہیں جی نہ چکیا کرو سخت نہ پڑھیا کرو کہ یہ ازادار میں ڈر تو نہیں سکتے یہ سخت پڑھتا ہے. ہن میں دو علماء دے درمیان دس ایک کون بندہ ہے جس محمد جی دے ہاتھ تو سند سیکھی ہے. اس بندے دا نام ہے کون ہے اے کون گستاخ ہے صرف سکی نہیں و شکا ہاں شکا تن میرے پاسے ویکھی تیرا ذہن صاف کرا. اس روایت پڑھن تو پہلے اے او ظالم ہے جس محمد دی دھی دے پاسے تے دروازہ گرایا ہے تے بی بی نو آکھنا پہ گیا ہائیو میرا محسن شہید ہو گیا ہے. اے او بندہ ہے جس دروازے تے لکڑیاں لائیں اج سند چاک کیتی ہے نا بی بی انہوں ویک کیا دی حق نہ دے ویا میرے بابے دی سند دی توہین تے نہ کریا. ہن جنہ بستر تے رونا میرے پاسے لکھا ہے جدو بی بی آکھیا میرے بابے دی سند دی توہین نہ کریا ایدہ ہاتھ اٹھیا ہے زہرہ دے وال سفید ہو گئے. جدو بی بی روندی ہوئی واپس ولی ہے دھی ویک کیا دی امائے حالت کیوں بنی ہے. اب آدھا دی زینب جیڑی حالت میرے نال ہوئی ہے میں نے یقین ہو گیا میرے بعد تیری چادر نہیں بچنی.